نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أسماء بن يزيد رضي الله تعالى عنه إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنبئكم بخياركم قال يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يزرع ذكر الله أو كما قال ایک مشکات کی حدیث ہے اور مختلف کچھ حدیث میں یہ روایت فرمائی ہو اس کے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بڑی بھی ہے مستند بھی ہے جس ذات کی طرف سے یہ خوشخبری آ رہی ہے وہ اللہ کے حبیب ہیں امام الانبیاء ہیں شفیع المذنبین ہیں اور ہم ان کی امت بھی ہیں الحمدللہ. تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے ہم سب کے لیے اور دعوت بھی ہے اللہ کے نبی کی، کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو ہمیشہ مکر و فریب میں مبتلا رکھتا ہے اور ان کاموں سے غافل رکھتا ہے جو ہماری آخرت کا سرمایہ ہے اور دنیا کے معاملات میں بڑا مضبوط رکھتا ہے کہ جو بیکار ہے، بیکار ہے، بالکل بیکار ہے، جس کو کوئی وقت نہیں آخرت کے مقابلے میں زیادہ بڑھ بھی، لیکن اس قدر مشغول اس میں رکھتا ہے انسان کو کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر جا بجا مثالوں کے ساتھ اس چیز سے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ جو چیز برباد کرتی انسان کو وہ کیا چیز ہے. جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، دنیا کے اندر محو ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل آخرت کی تیاری کو بھول جاتا ہے. اس میں دو ہی چیزیں ہیں کہ سب سے بڑی جو نقصان انسان کو ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دیتے ہیں، کھانا پینا اس کا سب آسان ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ کیونکہ ہم اس ملک میں ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے ساتھ.
کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی ایسے معاملات میں پھنسا ہوا ہو. اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں ہم تو کافی لوگ مبتلا ہیں کافی چیزوں میں. یہ ہر چیز کی سہولت ہے، آسائش ہے، پیسے ہیں، فراوانی ہے. دوسرے ملکوں میں نسبت اسی کو خوشحالی کہا جاتا ہے. انی اراکم من خیش فرماتے ہیں، یہ لفظ قرآن کا ہے. یہ ایک نبی کے زبان سے نکلا ہوا اپنی قوم کا لفظ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بند کیا ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لفظ ہیں. انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم کو، یہ انا اراکم، میں تم دیکھتا ہوں تم بہت خوشحال ہو چکے ہو. بڑی قوم تھی، تجارت تھی، مال تھی اور دولتیں تھیں ان کے پاس، خوب رونقیں تھیں ان کے پاس دی. مدین کے تھے، مدین کی طرف بھیجا گیا تھا شعیب علیہ السلام کو. تو جب یہ بہت فراوانی اور خوشحالی کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم اراکم کہ تم بہت خوشحال ہو چکے ہو. لیکن اسی کے ساتھ پھر فرمایا انی خاف علیکم عذاب. خوشحالی کے مقابلے فرمایا لیکن میں خوف رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب سے. تو یہ ایک بڑی زبردست تنبیہ ہے قرآن کے اندر کہ جس وقت انسان خوشحال ہوتا ہے تو انتہا خطرے بڑھ جاتے ہیں اس کے. کیا؟ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک پیسہ کا بوجھ کم ہونا انسان پر تو دین پہ چلنا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے اس کے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں، مال لانا شروع کرتا ہے، حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں، پیسے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات اس کی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اثر پڑتا ہے، یہ قرآن میسج دے رہا ہے ہمیں، تو بتا رہے ہیں نا خبردار یہ اس ماحول میں جب چلے جاؤ تم، ایسے حالات تمہارا ساتھ ہونے لگے تو خبردار رہنا اس چیز سے. تو یہ ایک بہت بڑا حقیقت میں حالت، بہت بڑی تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے. لازمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، امیر وسیع ہے کہ جیسے انسان خوشحال ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر مسجد بھی دور ہونا شروع ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی دور ہونا شروع ہوتا ہے، قرآن بھی دور ہونا شروع ہوتا ہے. پھر بلکہ آگے پوری آیت پڑھیں تو اس میں جب اس قوم کو، اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھ بھائی تم خوشحال تو بہت ہو تم، لیکن مجھے ڈر ہے تمہیں کہ اللہ کا عذاب بھی منتظر ہے تمہارے لیے، یاد رکھنا. تو جب ایسی باتیں کوئی کرتا ہے تو وہی جیسے آج کل ہے، یہ اپنا کام لیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے دو خوبصورت عادات تھیں. ایک تو بہت کثیر نفل اور نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ بہت نماز پڑھتے تھے. دوسرا گریہ بہت کرتے تھے، یعنی روتے بہت تھے. تو ان کی قوم نے ان کو تانا جی ہیں اپنے نماز پہ لگے رہے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتہ ان باتوں کا کہ دنیا کیا چیز ہوتی ہے. ہر جگہ دیکھو تو مولوی والا کام ہے تھوڑے کو. ہم کہتے ہیں نا جب بھی دیکھو مولوی تو نماز پڑھو یہ کرو. یار کام بھی تو کرنا ہے، دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے. آج عام ہی فکر ہے، ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، ہم نے فلاں کام بھی تو کرنا ہے. اب بچوں کو ہم اپنے مولوی بنا دیں، یہ کام شروع کرا دیں، قرآن کی طرف لگا دیں. دنیا یہ ترقی کر چکی ہے، اس ملک کو دیکھو فلاں جگہ جا چکا ہے. بڑی کامن یہ ڈسکشن ہے ہماری. جب بھی آپ دیکھیں گے دین پہ چلنا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے یہ تانے پڑنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہاں لگا دیے جی اپنے بچوں کو، آپ نے کیا آپ زندگی خراب کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ خراب ہوتا ہے معاملہ. اور جب دولت آتی ہے انسان کے پاس، آپ دیکھیں
ایک دم اس کی جنریشن، اس کی اولاد پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو دور سمیٹ رہا ہوتا ہے. اجی کون دے رہا ہے؟ یہ کوئی خود اس کی محنت نہیں ہے، یاد رکھیں. اس کی قسمت میں تھا، پیسہ آنے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا وہ اتنا آئے گا ضرور تمہارے پاس، لیکن احتیاط تم نے یہ کرنی ہے کہ اس میں ڈوبنا نہ، ورنہ کام تمہارا خراب ہو جائے گا. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے جو بھی دولت مند لوگ ہیں، ان کی اولادوں کا کیا حال ہے. نمازیں کیسی ہیں؟ گاڑی تو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی آپ کو، ان کی نیم پلیٹ بھی لگے ہوں گے، لیکن نمازوں کا حال کچھ. پیسے بھی ہوں گے، کلیور بھی ہوں گے، بزنس کے اندر دکانیں بھی چلانا جانتے ہوں گے. اس ملک کی ہم رہ رہے ہیں، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ میں بات کی میں دیکھ رہا ہوں تم بہت خوشحال ہو، بڑے اونچی دنیا میں تم پروان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو تو جب ان قسم کی سوسائٹی کے لوگوں جب کہا جاتا ہے اس قسم کی باتیں تو وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں. ہماری اولادوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں، یا ٹھیک ہے کام کر لے گا یا فلاں ہو جائے گا. کبھی یوں نہیں رنگنے شروع ہوتی ان کے دماغ کے اوپر. رزلٹ اس کا کیا بتایا؟ قرآن بتاتا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اس کا رزلٹ نکلتا ہے انی خاف علیکم عذاب یوم وحید. سبحان اللہ، قیامت تک یہ صاحب کو انتظار کرو پھر اس چیز پر. تو اب اس پوزیشن میں جب انسان پہنچ جاتا ہے کہ دولت بھی ہے، کمائی بھی خوب چل رہی ہے، اولاد پیدل ہوئی ہوئی ہے، نمازیں گھر میں غائب ہوئی ہوئی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، ایک روایتی قسم کا ہمارا ماحول بن چکا ہے، اور خوشحالی جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی رنجش نہیں ہے، کسی قسم کی ہر چیز موجود ہے، اور کھانا خراب ہو چکا ہے. اور جیسے جیسے یہ پیسے کی طرف انسان چلے گا، آپ دیکھیں سب سے پہلے اولادوں پہ اثر پڑتا ہے اس کا. پیسہ ہے نا سب سے بڑی چیز. تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس پہ تانے بھی سنتے ہیں لوگوں کو، اگر دین کی بات کر دی جائے تو سمجھ ایسا مزہ ہوتا ہے. تو پھر وہی حال ہوگا جو ان کی قوم نے کہا ان سے کہ اپنے نمازیں پڑھیں، آپ دوسروں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے کاروبار کیوں خراب کرتے ہیں، ہم بچوں کو یہ نہ کام کرائیں، ہم فلانا کام کرائیں، اتنا اونچا نہ اڑائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، جب میرے نبی نے کہا پھر میں وہی حساب کرتا ہوں. انتظار کرو اس چیز کو، بچ نہیں سکتا. جو قرآن میں فیصلے کیے گئے ہیں یاد رکھیں، اٹل فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن. ہم مثالوں کو صاف پیش کرتے ہیں. وقت ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ڈھیل بڑی دی جاتی ہے، انسانوں کو، قوموں کو سالوں کے حساب سے ڈھیل دی جاتی ہے، سالوں کے حساب سے. یہ نہیں کہ بھئی ایک دم اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے کسی کو، لیکن پکڑ پھر وہی جو قرآن میں حشر بتاتا ہے. تب بہت سمجھایا قوم کو، جب اینڈ ہو گیا کہ بڑھی جا رہے ہیں اس طرف، دماغوں میں بیٹھتی ہی نہیں ہے بات کہ اللہ کے احکامات بھی کچھ ہیں، حرام بھی کچھ ہے، حلال بھی کچھ ہے، اور بھی کام نہیں. دنیا 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 ہر چیز. بیٹھیں گے دنیا کی باتیں، گھر میں ہوں گے دنیا کی باتیں، بس ترقی 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 دنیا کے بعد اور کچھ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قرآن پہ ہوا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو خوف تھا نبی نے بتایا، میں ایک بہت بڑے عذاب کو دیکھتا ہوں. اگر اس خوشحالی کو تم کنٹرول کر گئے ہو اور اطاعت، فرمانبرداری، حلال حرام کی تمیز، نبی کی سنتوں پہ قائم، فرمانبرداری پوری، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر آرام سے کھاؤ پیو، مزے کرو، کچھ بھی نہیں. کمائی حلال ہے، حرام کی تمیز ہے، حلال کی تمیز ہے، نمازوں کا احتیاط ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قانون شریعت کے مطابق ہے. گھر میں ماحول ہے، غصہ وہاں ہے جہاں دین ٹوٹتا ہے، محبت وہاں ہے جہاں دین چل رہا ہے، فطرت بن جاتا ہے انسان کا دین کا.
اور پھر اللہ تعالیٰ رزق جو رکھا تھا دے رہا ہے، تو پھر کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا قسم کا اس میں. پھر تو ترقی انسان کی ہے. خوف اس چیز پر ہے کہ جب اس کے ساتھ نافرمانی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم اس ملک میں آئیں گے چیز دیکھ لیں آپ، خوشحالی ہر انسان موجود ہے. خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، گاڑی مل رہی ہیں، ٹیلی فون ہے، سب کچھ ہے ماشاء اللہ. تو ہم نے کدھر لگایا اپنے بچوں کو دین پہ لگایا ہوا ہے. دین ہمارے گھروں میں ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جی میں تو پڑھتا ہوں، میری بیوی بہن، ایک بھی نہ ایک شخص بھی ہے غیر نمازی ہے گھر کے اندر. یاد رکھنے بات، عذاب پورے گھر پر ہے. حق ہی نہیں سے غیر نمازی کو آپ اس کو گھر میں رکھنے کسی طریقے سے، پورے گھر پہ عذاب آتا ہے. ایک بچہ ایک بچی گھر میں ہماری نماز نہیں پڑھی، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون ہے. سب پہ عذاب، اسی طرح کا عذاب آئے. وہاں نہیں پوچھے کہ میں پڑھتا تھا، میری بیوی پڑھتی تھی، میرا فلاں پڑھتا، نو چانس. بس چھوٹی سی بات تھوڑی ہے، بس کھا لو پی لو سو جاؤ اڑ جاؤ، جب دیر نماز پڑھو جب سے جاؤ. زندگی ایک سٹائل ہے جو اللہ نے دیا ہے. اگر اس طریقے سے انسان چلے تو مزے ہی مزے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہے. پھر جو پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ پریشانی نہیں رہتی انسان کی، اس میں ترقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی. کیونکہ ہر فیصلہ اس نے کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو اس میں نقصان نظر ہی نہیں آتا ہے. نقصان اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے. صحیح ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں بالکل میں نے صحیح فیصلہ کیا، اتنا گیا تو گیا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنے مسلمان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گھروں کے اندر. دین ہے، تھوڑا دین ہے، کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی لگا ہوا ہے، پاٹے خاں سارے کلن فارغ. عذاب اب آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں دنیا میں. سب سے زیادہ کس قوم پر عذاب ہے؟ مسلمانوں پر. شکایت کس سے؟ اللہ سے. ہم ہی رہ گئے، ہم ہی رہیں گے ہم. حالانکہ قرآن موجود ہے. کتنی ایک ہی سینٹینس جو حضرت شیخ میں بولا قیامت تک کے لیے سخت ہو گیا چیز. کیا الرٹ ہو جاؤ گے جب تمہارے پاس پہلا ہے، مال ہے، سب ہے، تو یاد رکھنا دین نہ چھوڑنا، دین کا سٹینڈرڈ وہی رکھنا، دین کا سٹینڈرڈ وہی جو اللہ نے بتایا. جو نافرمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹا تھا نا سگا، حضرت السلام بیوی تھی نا سگی، عذاب کو چھوڑا ان کو، کہتا نہیں لگاؤ ان کو، آگے لگاؤ. اللہ تعالیٰ کہا نوح کس کی بات کی، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، نافرمان ہے، چھوڑ اس کو، ڈوبتا دیکھ اس کو. یہ ہے ایمان. اتنی بھی نفرت نہ ہو کہ غیر نمازی گھر کے اندر بیٹھا ہے، عورت بیٹھی ہے، غیر شرعی کام ہو رہا ہے، آپ اس میں روح بھی نہ، آپ کو اثر بھی نہ اس چیز پر. آپ خود سوچیں، موازنہ کریں قرآن کے ساتھ کہ کس درجے پہ ایمان پہ انسان مسلمان اس وقت کھڑا ہے، کس درجے پہ کھڑا ہے. صرف یہی تو نہیں نا ہماری زندگی میں کام مل جائے، فلاں ہو جائے، تو یہ ہو جائے، تو فلاں، یہ کوئی زندگی ہے؟ اگر یہ سب زندگی تو پھر تو دوسرے لوگ جائیں گے تو اونچے ہیں بہت، ہم سے کہیں آگے. ہم تو نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے. انہیں ایک طرف لگا تو ہے نا اپنے کام پہ لگے ہیں، تو بڑھا رہے ہیں اس کام. کیوں ایسا ہے ماسا؟ کتنے صلالت کے اندر ہمارے اس وقت معاملہ ہے کہ قرآن ہوتے ہوئے، شعور ہوتے ہوئے نہیں ہے ہمارے گھر میں دین، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا، جو میرے نبی نے کہا تو صحیح بات تھی، انی اخاف عذاب علیکم، تمہارا ڈرتا ہوں، انی اخاف علیکم عذاب من محیط. چلتے رہے، بہت پرائم پہ پہنچ گئی قوم،
نہیں صحیح ہوا، نہ ان کی اولادیں صحیح ہوتی، نہ وہ صحیح ہو، تو لگے ہیں اسی کام پہ، جو نہیں رہیں، کتنا سمجھاؤ، کتنا بات کرو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلرائٹ، یہ مستحق نہیں کہ میرا مال کھائیں، میرا رزق کھائیں، میری زمین پہ چلیں، اس چیز کے مستحق ہے۔ عجیب عذاب اس قوم پر آیا، اندازہ لگائے، انی اخاف خوفا۔ یہ کیوں بتایا کہ ایسے لوگوں پہ عذاب پھر ایسے بھیجتے اللہ تعالیٰ، یاد رکھو، ایسے لوگوں پہ عذاب پھر ایسے ہی آتا ہے، ایسی پکڑ ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے پکڑ ہو رہی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ 3 قسم کے عذاب اللہ پاک نے اس قوم کے دیے، یک لخت، اندازہ لگائیں، یعنی کسی پہ کوئی عذاب آتا تھا، کسی پہ 3 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے دیکھتا، زلزلہ، چیخ اور صاحبان، یعنی بادلوں کا عذاب۔ اندازہ کہیں سے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ان کی۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ وہی گناہ جو آج ہم کر رہے ہیں، نماز چھوڑنا گناہ ہی نہیں ہے ہمارا، اتنا بڑا گناہ کہ جو کفر سے ملا دے، بے حیائی گناہ نہیں ہے ہمارا۔ ماں باپ کے سامنے ہٹ جانا گناہ نہیں ہے ہمارا، حدیث سے کیا نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، گناہ کی لسٹ ہمارے تو گناہ کا تصور ہی کوئی نہیں، گناہ کوئی چیز ہوتی ہے، ڈری لگا نہیں، خوف ختم ہو گیا۔ مومن کا سامنے ہوتے ہر قدم بڑے احتیاط سے اٹھتا ہے، وہ اتنا خوف ہوتا ہے اس میں، ہر قدم خوف سے اٹھتا ہے اس کا، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نہیں چھوڑتا۔ پتھروں سے، اور بعض مقامات پہ لکھا ہے یہ تفسیر کے اندر کہ پتھر بھی اللہ نے خصوصی پتھر بنایا کہ ہر پتھر پہ ہر آدمی کا نام لکھ دیا گیا، اس پتھر نے جا کے جہاں بھی وہ آدمی کو اس کو پکڑنا ہے، اس پتھر۔ اب دیش میں جب اللہ کا خوف آ جائے تو ملتا ہے، کون چھوڑ سکتا ہے اس چیز کو؟ کہاں کی دکانیں، کہاں کے مکان، کہاں کی گاڑیاں، نیم پلیٹیں، یہ چیز فلاں چیز، کدھر نہیں ساری شان شوکت کہاں گئی؟ بہت پیسے والے تاجر تھے وہ لوگ، سارے بیمانی کرتے تھے، ٹیکس کھاتے تھے، انہوں نے کہا مت کرو یہ کام، ٹیکس کھا رہے ہو، جھوٹ بولو، کہتا جا جا کام کرو مولی، تو پھر نماز پڑھتی کس کام پہ لگا رہے، میں جا کون تھے روندا رجسٹر ہوتا ہے، جس ان کے لفظ تھے کون، کھانا بھی ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا نہیں، ہم نے ترقی نہیں کرنی، ہم نے نکالے گھروں سے، اپنے عورتوں کو گھروں سے نکالے نا باہر، شریعت ہے، عورت ضرور باہر جائے، شریعت کے دائرے میں عورت باہر جائے، اسلام تھکین اس مذہب نہیں، این فطرت کے مطابق مذہب ہے ہمارا، کہاں قید کیا ہے عورت کو؟ کوئی نہیں، سی بات، تفریح کر سکتی ہے، باہر جا سکتی ہے، شاپنگ کر سکتی ہے، پورا ایک ہر سیکشن دی ہے شریعت کے اندر، نیچر کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ چل سکتی، بالکل ہر سوسائٹی کے ساتھ چل سکتی ہے، اور پڑھائی بھی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن جو شرائط کا ہے وہ شرائط کریں، غیر محرم نہیں ہوں گے، ایک ساتھ بخلوط نہیں ہوگی، کوئی جو جیسا وہ نہیں ہوگی، ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مرد عورت الگ الگ ہوں گے، مرد جہاں ہوں گے عورتیں نہیں ہوں گی، عورت پوری چانس ہے، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو شیطان نے ہم نے کرانا ہے، جو کام شیطان نے ہم نے کرانا ہے، ہم نے اس کام کو ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ اللہ تو حکم دیتا ہے، بھائی تم، میں نے تو کھولی ہے، پھر تمہارے لیے کھولی ہے، پوری فولڈ پڑی ہے، آج ہی دیکھ لیں آپ، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، امام نے کیا اعلان کیا، پھر آپ کا اعلان اور آپ کی کئی بات
کیا غلط ہو سکتی ہو؟ کیا ویسی نہیں ہوگی؟ کیا اس کا رزلٹ ویسا نہیں نکلے گا؟ ابھی آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ سب بیٹھے، میں بیٹھا، آپ سوال کر رہے ہیں، حدیث ہے یہ، اس سوال ہی نہیں تو قیامت تک چلیں گے سوال. اپنے صحابہ سے پوچھا ہے تو صحابہ کہنے کالا بڑا رسول اللہ یسر، ماں باپ یہ تو بڑی زبردست سوال بتائیے، ہمیں بتائیں کیا ہے یہ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر. دونوں پہلو یا وہ بن جائیں آپ دنیا کے اندر ضم ہو جائیں، حرام کاری میں اتر جائیں، نمازیں نہ کچھ بھی نہیں، یا پھر حکم یہ ہے الحمدللہ کہ ایسے آ جاؤ. سمجھو اللہ نے کیا فرماتے کہ سب سے، میں نے تمہیں بتاؤں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سبحان اللہ، سب سے اچھا کون ہے انسان؟ سب سے اچھا کون ہے بتاؤ؟ دنیا پہ نظر مار لو، ساری دنیا کے ایک، لیکن جس کو میرے نبی نے اچھا کہہ دیا اچھا ہو گیا. لنگڑ ہے، لولا ہے، اندھ ہے، کانا ہے، جو کچھ بھی، لیکن اگر وہ صفت اس کے اندر پا گئی جس کی وجہ سے اللہ نبی نے اس کو کہہ دیا اچھا ہے، دنیا کا پوری ایک طرف زور لگا لے اچھا وہی ہے. سارے دولت والے کھڑے ہو جائیں، فیکٹریوں والے کھڑے ہو جائیں، ترقیوں والے کھڑے ہو جائیں، ڈگری والے کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے جس انسان کو کہا کہ سب سے اچھا کون ہے وہ ہے. یہ ہے یقین، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کے اندر حدیث میں ہے نا کہ جو لا الہ الا اللہ، اسی پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ یاد رکھیں، اسی کلمے پہ چلتا ہے سارا معاملہ. کہ جتنا یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ پڑھتے جاؤ گے ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کلمے کا پڑھنے والا ایسا بن جاتا ہے کہ روز حشر قیامت کے اندر 14 کی رات کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلتا ہے. اس مقام تک بھی کلمہ لے کے جاتا ہے. نہیں آپ کلمے کے بعد ایمان آ جاتا ہے، چلے گا، سڑے گا جہنم کے اندر، سب سے آخر نکال کے اس کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں جگہ دے دیں گے. نکل پھر بھی ہے، پڑھا ہے اس نے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کلمے سے بہرا والا نہیں ہو سکا، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کلمے سے، سائے کر دیا کلموں سے، اس پہ یقین نہیں رکھا، اس نے کلمے پہ یقین رکھا. جس قدر اس کلمے کو اس یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا اس نے، اسی کلمے کو لاؤ، ہے ہی کو نہیں کسی کے علاوہ، اللہ کے کہنے کے علاوہ کوئی چیز اور ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کہا وہی صحیح ہے. ہے بکواس. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ وہاں کا حکم. کہتے ہیں اللہ کا حکم بالکل صحیح، جس میں تو ہم مر رہے ہیں، مرنا بالکل جنت ہے ہمارے لیے، میں مر نہیں رہا، مجھے زندگی مل رہی ہے اس طرح. اور عملاً ایمان جو ہے وہ ہر وقت بڑھتا گڑتا رہتا ہے. سورج چاندوں کو چمکنا شروع ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کلمے کی وجہ سے. جیسے جس کلمہ آپ بلند کریں گے اس کو یقین پہ لے آئیں گے، اسی طریقے سے پڑھیں گے جو اس کلمے کا مطلب ہے، اسی کے ایمان آپ کا روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت ایزی ہے، کوئی کسی میں جائے، خود انسان پر ہے. تو ادھر جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا کون ہے، کھانا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا سنا تو بڑی اونچی بات. صحابہ، اور آج بھی وہ ہے، اس دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس وقت. کون جی سب سے تو فلاں ہے جی، وہ فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، ڈگری والے اچھے ہیں، وہ جنہوں نے ایجاد کی ہے، جو سائنس والے اچھے ہیں، فزکس والے فلاں، یہ سب لسٹ لگ جائے گی آپ کی. لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ دوربینوں سے نظر آئے گا آج وہ انسان جس کو میرے نبی نے کہہ دیا. سب کیسے چل سکتی پھر یہ دنیا؟ مجھے بتائیں. اگر ہم واقعی اس بات کو مانتے جو نبی نے فرمایا ہے تو آج ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑتے.
دنیا کی کمائیوں میں نہ جاتے، اس پہ غور نہ کرتے. زندگی سارا پورا دن صبح سے شام تک ہمارا اسی کام پہ نہ ہوتا، بلکہ ہم اس چیز پہ محنت کرتے. اگر یقین ہوتا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا یہ ہے، تو ہمارا صبح شام رات دن بچے بیوی سب کو اسی کام پہ لگاتے. ہم نہیں لگاتے؟ لگاتے. 10 بچے جو ہوتے 10 کا نہیں تم نے یہ کام کرنا، چھوڑو اس کو. جو اگر تم نے اللہ نے فرمایا کہ تو اچھا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اچھا ہے، اس کو اس انسان کو کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ مجھے بتایا کس چیز کی کمی ہوگی جس کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ سب سے اچھا انسان بننا ہے آپ کو. ہاں بھائی ہاں بھائی نہیں دکان کوئی ایسی دکان ملتی دکاندار دسے کوئی ایک گرو بھی دسائے. اللہ میں ہمیشہ غور کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایک گرو بھی بتایا پیسے کمانے کا. کیسی حدیث ہے میری نظر سے نہیں گزرتی. اور ان سرکار نے اسے بتانے والے کوئی بڑی ہستی ہو سکتی تھی، اتنی سی کوئی ہنٹ سی دے دیتے بھائی اگر اس طرح کماؤ دنیا بڑی مزدار آئے گی تمہارے پاس، اس طرح کماؤ بہت جلدی تمہاری گاڑی میں ترقیاں شروع ہونے جائے گی. میں خیر میں تو جاہل آدمی ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جہاں تک میں پڑھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کا مطلب اس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. آپ نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ کہاں تک پہنچا کے لے کے جائے گی، بلکہ ان چیزوں سے الگ کیا اور اپنے صحابہ کی تربیت کی انہوں نے کہ یہ چیز ان کے نزدیک بھی نہ آئے. ایک دفعہ بیٹھے تھے صحابہ کرام میں موجود تھے، نبی میں موجود تھے، تو یہ سامان آیا بکنے کی جیسے سامان ہوتا تھا. تو صحابی گئے دیکھیں آج کون سا سامان ہے، وہاں دیکھا تو ریشم دیکھا، ریشم کے کپڑے. تو جب انہوں دیکھا پتہ نہیں تھا ریشم ہوتا ہے کیا اندر، وہ سب اس کو پکڑ کے دیکھنے لگے ریشم کو. یہ تو بڑی چیزیں کیا ہے. ایک دم اللہ کے نبی نے اسی وقت ان کے تربیت کو پکڑ لیا. فرمایا جس کو تم پکڑ کے حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ناک پہنچنے کے لیے جو کپڑا دے گا اس سے 1000 گنا بہتر ہوگا. وہیں چھوڑ دیا سب، ایک دم طبیعت کو موضوع فرمایا، فوراً چھوڑ دیا سب نے. اس ہاتھی لگا چھوڑ دیا کہ بگاؤ اس کو، کیا بکواس چیز یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جن پہ عذاب اترتے ہیں اور جن پہ عذاب آتے ہیں ان کے لیے ہیں سب چیزیں بڑی بڑی چیزیں. یہ ہو فلاں یہ ان لوگوں کے لیے جو عذاب کے انتظاروں کے اندر ہے، نسل در نسل کو اپنے خراب کرنا چاہتے ہیں لوگ. اسی نیت سے جاگتے ہیں، اسی نیت سے کرتے ہیں، اسی نیت سے نمازیں ہیں، اسی نیت سے عبادات ہیں، سب کچھ اسی نیت سے دنیا میں ترقی ہو. ہماری دعائیں بھی یہی ہیں. ہر مکان کھانا کھاوا جاؤ، روزہ مبارک پہ جاؤ، ان کی دعائیں یہی ہوتی ہیں، اے کر جو اس میں ترقی ہو جائے، اس میں ترقی ہو جائے، یہ میرا کام فلاں میرا کام. آخر سے کوئی تعلق نہیں. سفر چلنا پھرنا ان کی اسی میں ہوتا ہے. جو کام دنیا میں ہے نا، چلو یہ چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں، مکہ میں جائیں گے وہاں دعا مانگیں گے، وہاں اس لیے جاتے ہیں دعا مانگنے ملتزم پکڑ کے ہمارا کام ہو جائے. بھائی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو تو ہر کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ خیال کرتا ہے بندے کا، اپنے بندوں کو خیال نہیں کرے گا. تو اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ اچھا انسان کون ہے تو میں اس حدیث کو جاننے والا ہوں، کوئی حدیث کو جاننے والا نہیں ہے. روز جمعوں کی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے واعظ ہوتے ہیں، کسی نے اس واعظ میں کچھ بتایا نہیں کہ آپ اچھے انسان بن جائیں. بولے سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے. پھر کبھی آپ نے سنا کسی نے بتایا مولوی صاحب نے یا کوئی اچھا انسان بننا ہے آپ نے؟ جیسے بہت بڑا مجموعہ لگ گیا، سب سے بڑا بہترین سب کو بٹھا کے بھائی سنو اچھا بننا ہے، اگر بننا ہے تو نبی پاک کا میں پیغام آپ کو دیتا ہوں، سب اچھے بن جاؤ گے اسی وقت.
اچھا نبی پاک کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنے کے سال نہیں لگتے، 10 سال نہیں لگتے، اسی وقت یہی نیت یہ نبی کا پیغام ہے، آمنا و صدقہ کر کے آپ ایک دم ہاتھ پکڑ لیں، اللہ کی قسم اسی وقت انسان وہ بن جاتا ہے، چاہے کتنے گناہوں کے ساتھ انسان بیٹھے۔ اس نے بننا ہے ہاتھ کھڑا گیا تاکہ میں حدیث شروع کروں، پکے دل سے یا ڈر رہے ابھی بھی؟ پکا دل ہے، چلو نیچے کرنے والی۔ اب یہ ہاتھ کھڑے کیے آپ، نبی پاک کا فرمان ہے، یاد رکھنا انسان بننے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ من انسان وہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اچھا انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے انسانی سب سے اچھا کون ہے؟ انسانی کی بات، سب سے اچھا کون؟ پوری دنیا ایک طرف جس کو نبی نے فرما دی وہ ایک طرف۔ ہمیں تعداد سے نہیں چاہیے، ہمیں تو فرمان چاہیے نبی کا، جھوٹے موٹے عاشق نہیں ہیں ہم، تو جو کہا اس پہ یقین کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں ویسے بننے کے لیے۔ وہ ہوتا ہے نا عاشق، تو جھوٹا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، جیسے بکواس کرتا ہے۔ وہ نبی قول اور ہے اور کر دوسرا کام رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں عاشق ہوں۔ کیوں؟ اپنی سٹائل بنایا کہ میں اس لیے عاشق ہوں۔ اندازہ لگا گناہ در گناہ انسان کر رہا ہے، سمجھا رہی میری بات؟ اب بات آپ کر دیں گے مجھے یہ کافر ہو گیا ہے، ادھر جانا ہے کافروں کو جانا ہو گیا، بدعتی ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، روکو اس کو، ادھر جا رہے ہیں، اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ ہوتا نا ایسا ہوتا، رشتے دار سارے خراب، میں فلاں بن گیا جی، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا۔ اب تک میں نے بات کی ایمان سے بتائیں، اس میں کوئی غلط بات نظر آئی ہے آپ؟ اپنی غلطی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، آپ صحیح کریں اپنے آپ کو، کہ ہم نہیں آنے دیں گے اپنے آپ کے پاس جس چیز کو ایک بڑے نبی نے مساق صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ دیکھو ڈرو اللہ سے، ایسی امارت مت لو، ایسی خوشحالی مت لو جس کے بعد اللہ کا خوف ہو، یاد رکھے۔ ایسی خوشحالی میں پھنس گئے جس میں نافرمانی ہو رہی ہے، نمازیں جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات جا رہے ہیں، حرام جا رہا ہے، حلال کچھ پتہ نہیں جا رہا، تو فوراً سمجھ جاؤ کہ میں اس خوشحالی میں پھنس چکا ہوں جس کے بعد عذاب آنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ثابت ہے قرآن سے۔ ایسی خوشحالی کے بعد بہت عذاب، جھٹکے لگتے ہیں ہر وقت، ادھر جھٹکا، ادھر جھٹکا، ادھر جھٹکا، ادھر جھٹکا، کوئی سہارا مل ہی نہیں سکتا۔ ایسی خوشحالی کے بعد کہ جس کے اندر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جی میں تو پڑھتا ہوں، نہیں، گھر میں جتنے لوگ سب پر لازم ہے اس چیز۔ خوشحالی کے سب مزے سب لے رہے ہیں خوشحالی کی، یا نہیں لے رہے؟ آپ کا وہ جو پروکار، آپ کا جو ہے مطلب گھر ہے، جو آپ پریوار جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کا جو پریوار ہے، آپ ہیں، 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہے، یہ آپ کا پریوار ہے۔ اس گھر کے اندر کوئی غیر نمازی نہ ہونی چاہیے، بس ختم، نہیں ہو سکتا۔ جو غیر نماز چھٹی کر، کھانا بند، رشتہ بند، کیونکہ ہر رشتہ اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا رشتہ قائم ہے۔ ایمان یہ ہے، ہمیں تو یہی ایمان سکھائے گا۔ ابو صدیق عبدالرحمان کے بیٹے کہنا ابا جی جنگ فلاں پتن بدر تھی، اس میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، تو میں نے کہا میرے والد ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابو صدیق بولے بہت اچھا ہوا تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ تو آج یہاں ہوتا بھی نہ، میرا تیرا رشتہ نہ تھا۔ کسی نے ایسا رشتہ ہم نے قائم کیا اپنے اولادوں کے ساتھ؟ کیا نہیں؟ اور پیسے نہیں، اور گڈی لے، اور فلاں لے، اور مکان، اس کو اور پیسے دیتے ہیں، اور چھوٹ دے رہے ہیں ایسے بچوں کو، اور رنگ رہے ہیں ان کو، جا اور کرو ایسے کام، چھٹی ہے تم لوگ، یاد رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری خوشحالی، اس خوشحالی سے میں ڈر رہا ہوں اس اللہ کے عذاب سے ایجاد رکھوا جائے گا تم پر، اور وہی ہوا۔ سمجھ آئی؟ خوشحالی سے منع نہیں کیا، الحمدللہ آپ کما رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، الحمدللہ،
کوئی منع نہیں. منع کیا کیا ہے؟ اس خوشحالی کو قائم رکھو، اس میں نافرمانی شامل نہیں ہونی چاہیے. اسلام نہیں کہتا ہے آپ پیسہ آ رہا ہے تو بری چیز ہے، آپ بزنس کریں تو بری چیز ہے، بالکل نہیں. بات سمجھ آ رہے ہیں نا؟ خوشحالی آ رہی ہے فوراً سمجھ جاؤ کہ اب مجھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزے دے رہا ہے، گاڑیاں دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، یہ چیز دے رہا ہے، خوب مزے دے رہا ہے. اب یہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو خوف اسی چیز کا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا پھر کسی حالت میں. ایک بچے کو نوکری، دوسرے کو نوکری، تیسرے کو فلاں، اس کو یہ، اس کو یہ. سبحان اللہ، گڈ، اللہ کی رحمتیں آئی ہیں. لیکن اس حالت میں کیا اگر وہاں نافرمانی کچھ نہ ہو رہی ہو، ہر چیز شریعت کے مطابق چل رہی ہے، جھگڑا تو ہے ہی کوئی. سمجھ آئی بات؟ ورنہ تو اللہ نے قانون پوری مثال دے دی کہ ایک عذاب نہیں 3 عذاب دیے اس ایسی قوم کو، تو ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں کسی قسم کا عذاب؟ کہاں جائے گا آدمی بتائے؟ بالکل نہیں. رشتہ ایک ہی رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ، بس اس کے ساتھ ہر رشتے قائم ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتی ہے، تو ایسے کام کرنے تو چھٹی کر، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں. میں تیرے عذاب میں کیوں جڑوں گا تیرے ساتھ دنیا میں آخرت کے اندر؟ عذاب محیط کا ہے کہ یہ عذاب قیامت تک کے چلنے والا عذاب ہے، یوم محیط. لیکن پڑھ لیں آپ کو، اس کے مقابلے اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ تم وہ کیوں نہیں بن جاتے جو سب سے اچھے انسان ہو؟ نہیں، دونوں چیزیں آ گئی نا انداز، تو اس کے لیے کیا کریں؟ وہ کرو جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. عاشق بنتے تو ان کی بات بھی مان جاؤ. اللہ کے نبی کی اگر بات مان گئے تو وہ انسان بن جاؤ گے جو سب سے بہترین ہو. تو دنیا مانے نہ مانے، لیکن آپ لکھے کہ اللہ کتاب شفاعت سب سے زیادہ ہوگی، رحمتیں اللہ کی زیادہ ہوں گی، نبی کی توجہات آپ پر زیادہ ہوں گی، فیوز زیادہ ہوں گے. سب کریں گے وہ عمل. اللہ کے نبی کبھی آپ کو راتوں کو نہیں اٹھائیں گے، راتوں کو نہیں، گھبرائے نہیں آپ آپشن پہ. بہت ہی پیارا عمل دیں گے آپ کو انشاءاللہ، آپ کر لیں گے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفس اور شیطان ہمیشہ روکتے ہیں انسان کو. یہاں مجاہدہ آپ کرنا پڑے گا، تو نہیں یہ عمل میں نے کرنا ہے حالت میں، اور ڈو اٹ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے، کون سا عمل ہے. چلیں حدیث کی طرف. کیا حدیث پڑھی تھی میں نے دراتا ہوں. اسماء بنت عزیز عنہا ما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہاں اعلان فرما رہے ہیں لیکن الا انبئکم بخیر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کیا عمل ہے اس کا جس نے اس کو اچھا کر دیا؟ انسان صفات سے، عمل سے اوپر ہوتا ہے نا انسان. تم نے کہا جس اب آپ کریں، ہم نے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ہمیں بتائیں. یہی بات ہے نا، بالکل صحابہ، وہ لنک تو وہی چل رہا ہے نا سارا. صحابہ نے بھی کیا، آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کیے الحمدللہ، تو کرم آپ پہ بھی ہو جائے گا. جیسے صحابہ نے بات مانی، ہم بھی مانتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سستی نہیں کرنی اس میں. تو فرمایا اللہ کے نبی نے، الذین ذروا ذکر اللہ، سبحان اللہ، یہ سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا جس شخص کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. روح الذکر اللہ. آگے بات سنیں. اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ سب سے اچھا ہے. یہ ہے ذکر اللہ. ہر دور میں الحمدللہ اللہ کا ذکر چلتا ہے.
ذکر کرنے والوں کو دجال جیسا شخص بھی ڈیفیٹ نہیں دے سکے گا، ذکر کرنے والوں کو۔ صوفیہ جن کو کہتے ہیں اللہ والے جن کو کہتے ہیں، ان کے تو ہتھیار کوئی بھی سلسلے کے کسی بھی بزرگ کو آپ دیکھیں اسٹارٹ اللہ کے ذکر ہے، صبح اور شام ذکر کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ خانقاہیں ہیں ذکر سے آباد ساری۔ دیکھیے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا والا اللہ کے نبی نے فرما دیا اسے سب سے اچھا انسان ہے۔ اور کتنا اچھا انسان ہے دیکھیں، مثال بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور سن لیں، پہلی چیز سمجھیں، ذکر اللہ والا، ذکر کرنے والا انسان جو ہے بڑا زبردست ہے، عورت یا مرد جس نے زندگی میں اپنے ذکر کو ڈھال لیا، جیسے آپ حضرات ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سنیں آپ کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، سوچیے۔ میں پسند کرتا ہوں، اب یہ بتائیں، اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا، کیوں؟ وہ جماعت سب سے افضل ہے نا، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اونچے انسان تو یہی ہے۔ پھر میں پسند کرتا ہوں ایسے انسانوں کو اس جماعت کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ صبح صبح کھڑا کرتے ہیں، جیسے ساری دنیا کو کھڑا کرتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے اور لوگ بھاگتے ہوتے ہیں نماز کے ساتھ، سب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیرہ غیرہ سارے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں تشریح کر رہا ہوں اس حدیث کی آپ کو ساتھ۔ اذان ہوئی، سب دنیا آ رہی نماز پڑھنے، کہتے ٹھیک ہے آ رہے ہیں۔ جب نماز ہو گئی، نماز سے فارغ ہو گئے، تو ایک جماعت ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ جو اس حدیث تک پہنچ چکے ہیں اور پہنچے نہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر طلوع آفتاب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا میں پسند کرتا ہوں۔ بتائیں، نیند پیاری ہے، دکان پیاری ہے، کاروبار پیاری ہے، گڈیاں پیاری ہیں، پیٹ پیاری ہے، کیا چیز پیاری ہے؟ ساری دنیا کو ختم کر دو، جہاں نبی ہیں موجود، وہ اس سے بڑی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ جلوس پیارے ہیں، جھنڈے پیارے ہیں، مجھے بتائیں کیا چیز پیاری ہے؟ وہ جماعت سب سے اونچی جماعت ہے جو صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد باہر نہیں نکلی، ادھر ادھر نہیں گئی، کوئی فعل اختیار نہیں کیا، بلکہ وہیں جم کے بیٹھنے کے بعد طلوع آفتاب کو اللہ کے ذکر کے اندر مست ہو گئے۔ تو کیا ملا؟ اللہ کے نبی کی نشت مل گئی، اور جس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں تو پوری کائنات وہاں جھک جاتی ہے۔ پھر بس کیا بچہ نہیں، یہ کام ہم سے نہیں سکتا، یہ کام جانے نہیں، بڑا مشکل ہے۔ ملے گا کچھ آخر تم کو نظر آئے گا، آپ پھر سنیں، پھر حدیث آتی کہ مجھے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا جو صبح نماز سے فارغ ہو، فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھ جائے اور طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر محو ہو جائے، تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا اتنا پسند ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان سب سے زیادہ محبوب ہوئی۔ کون؟ وہ جو اس میں بیٹھا ہے بندہ، اکیل بیٹھا ہے، سگڑیا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ یہ نظر آتے ہیں مجھے زیادہ بیٹھے سامنے، عمر بیٹھا ہے، عمر بیٹھتا ہے، یہ نام آ رہے ہیں جن کو اپنی پسند فرمائے۔ ساری دنیا سے افضل مجھے کہتے ہیں یہ لوگ ہیں، نہ ان کو گھر یاد آتا ہے، نہ پیچھے، نہ دکانیں، نہ کچھ کرو، کچھ نہیں، کہتے پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں کچھ ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ اور پھر سوچیے کہ ایسی زمانے کے اندر جہاں لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں آتی، ایسے ماحول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اٹھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، اور بیٹھتے بھی ہیں، اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ کتنے عجیب یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے کرامت۔
یہ کرامت ہے. معجزے تو نبی سے ہوتے ہیں، کرامت ولیوں سے ہوتے ہیں. اس کو کرامت، یہ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہے. تو مچھر بھی اڑتا ہے، پانی پہ تیرنا کرامت ہے نہیں ہے. یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. کرامت وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی پسند کر رہے ہیں اور وہ زندگی بھر سنبھل پہ لگ جائیں سے، اس کو کہتے ہیں کرامت ہے. یہ کرامت ہے. کسی کا کرامت دیکھی میں دیکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ دیکھا تھا. اچھا اسے دعا کراؤ. پھر وہ لوگ ایسے مستحق ہیں ان سے دعا مقابل مستفید دعوات ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کم بات ہے یار، جس کو اللہ کے نبی پسند فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دنیا مافیا سے یہ شخص پیارا لگتا ہے. مجھے شخص مصیبتیں پریشانی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، پھر اس کو گناہوں سے ہی بچاتے ہیں، اس کو ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو اس کو آخرت کا سامان بنتی ہے. دنیا کا نہیں ہے فلانی اور شادی، اس کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. یہ تو آزمائشیں ہیں الحمدللہ. کہ اور یقین کو پکا کریں، اس کو چھوڑے نہیں ہوتا ذکر تو ہو رہا ہے نا کم سے کم الحمدللہ. شیخ کا دیدار تو ہو رہا ہے نا مجھے ماشاءاللہ. عجیب شیخ سا یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں بول رہا ہوں. تیرا دیدار قضا کیسے کر سکتا ہوں. ایک مرید کہہ رہا ہے اپنے شیخ کو. انگلش کا شعر ہے ایسے، تیرا دیدار کیسے قضا کر سکتا ہوں، میں تو تجھے دیکھتا ہوں فرض نمازوں کی طرح. کیا بات ہے، اندازہ نہیں. یہ ہے محبت کہ تیرے دیدار کیسے قضا کر سکتا ہوں، میں تو تجھے دیکھتا ہوں فرض نمازوں کی طرح. تو اتنا اہم میرا، جس میں فرض کو قرض نہیں کر سکتا تو تیرے دیدار کو میں کبھی قضا نہیں کر سکتا. کیسے وہ صبح کا وقت ہو، ذکر ہو رہا ہو، شیخ کا دیدار ہو رہا ہو، وہ جگہ چھوڑ کے بیٹھ جائے وہی انسان. سبحان اللہ. نہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں لوگ؟ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اس زمانے جو پیدا ہوگا وہی تو اللہ کا ولی ہے. وہ سینگ نہیں لگے ہوتے. ان باتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کو تو حساب ہی قبر میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے منہ کھل جاتا ہے کہ یہ میرا مقام ہے. کیسے برابر ہو سکتا ہے آدمی؟ بار بار کہتے کہ دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ کہ جو نبی پاک کی پسند کے ساتھ زندگی گزارتا ہو کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جو مزے کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، گاڑی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بستر میں ڈیٹے مار رہے ہیں، ہالیڈے منا رہے ہیں؟ ان سے مقابلہ ہو سکتا ہے اس کو؟ کیسے سکتا ہے؟ چند دن کی باتیں پتہ لگ جائے گا انسان کو. سمجھ آئی بات میری؟ بن جائیں پھر اب سمجھ آئے گی انسان. صبح سے شروع ہو جائیں الحمدللہ. ایسے چند دن کی زندگی باقی ہیں، اس کو کما لیں الحمدللہ. کس مقام پہ انسان اٹھے گا کہ اللہ جس کو پسند، سب سے اچھا انسان، سب سے جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا سب سے افضل انسان، کیا اس کی موت ہوگی پھر اس انسان کی؟ کیا قبر میں حالات ہوں گے جس کو اللہ کے نبی فرمائیں گے سب سے افضل آدمی ہے؟ ایک فعل پر پھر اس سے سارے فعل کرواتے ہیں الحمدللہ، حراموں سے بچاتے ہیں. سلسلہ چلتا ہے. دے ہے اللہ کا ذکر دوستو. ویسے اللہ والے ذکر پکڑنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ تو میں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کریں کہ اللہ کا ذکر کو پکڑیں. وہ انسان بن جائیں گے جو سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل ہے. پھر تھوڑا بھی انفیریٹی کمپلیکس نہ رکھیں آپ. نہیں یار دیکھو وہ یہ رہا اس ترقی کرا، بالکل بھی خیال نہ ہے دل کے اندر جو کچھ میں کر رہا ہوں میں ہی سب کچھ ہوں الحمدللہ. جو اللہ کے نبی کو ماننے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے، پھر وہ شک میں نہیں آتے، دھوکے میں نہیں آتے، شکوک میں نہیں جاتے، اس پہ جم جاتا ہے. یہی محنت ہے الحمدللہ. اسی محنت پہ قائم ہو جاتا ہے. ایک ہی عمر پڑھ لیں اللہ کا ذکر، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ ذکر اللہ اکبر.
صبح کا سٹارٹ بھی اللہ کا ذکر سے کریں اور دن کو ختم بھی اللہ کا ذکر کے ساتھ کریں. بس پھر دنیا کے اندر اپنے کام کاج کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, حلال کھائیں, حلال بچیں, نمازوں کی پابندی کریں, ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, سنت کے مطابق زندگی گزاریں, شکل صورت چلنا پھرنا سب. دنیا جنت ہے. اللہ پھر تو آپ کھجور کے ساتھ آپ سینڈوچ کھائیں گے, بڑا لطف آئے گا اس میں. کر کے دیکھیں, بریڈ لیں, اس میں چیز رکھے نا, 3 کھجور رکھنے ساتھ, ایک بنانے کہوا, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے, لنچ میں یہی کرتا ہوں, فرسٹ کلاس کھانا. تو پتہ نہیں کہ بھائی یہ بھی ہو, پلیٹ بھی, کچھ نہیں. بریڈ لیں, چیز رکھیں, کھجور ساتھ میں ساتھ کے بعد الحمدللہ, نہ مرچ نہ نمک, فرسٹ کلاس. ایسی لطف ہے زندگی انسان, خواہشات ختم ہو شروع. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ جیسا نیک بنائے الحمدللہ. جیسے آپ پابندی کرتے ہیں, آتے ہیں, جوان لوگ ہیں ماشاء اللہ, اور محنت کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا عرض کر دیتا ہوں باتیں, اس لیے کہ آپ کو اور موٹیویٹ انسپائر کرتا ہوں زیادہ. نہ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ ہیں, یہ ہیں, یہ نہیں. الحمدللہ بس جہاں جہاں غلطی ہیں اس کی صلاح کرتے رہیں اپنے ساتھ. چلیے بیان کو دوبارہ سن لیا کریں میرے, الحمدللہ بڑے اچھے سے پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. بعض دفعہ اس سننے مس ہو جاتا ہے, جب ایک دو دفعہ سنیں گے تو پھر اس میں چیزیں نظر آتی ہیں, اوہ یہ بھی اچھی بات ہے. تو ہمیں عمل کرنا ہے بس. تو آج کا بیان ہمارا یہی تھا. حدیث کے روح سے ہم نے دیکھا کہ بھی کون انسان سب سے اچھا ہے اللہ کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. کون انسان اچھا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے چہرے پہ ایسا نور آ جاتا ہے, اور راغ الذکر اللہ, اس کی حدیث میں ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. ایسا نور ہوتا ہے اس میں. اس لیے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے ذکر کرو, نہیں کہا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ, دیکھیں کیسی خوشنما بات ہے. رہو ذکر اللہ فرمائے, اب جس کو دیکھو تو کچھ یاد نہ ہے, نہ دولت نہ مال نہ دکان, دیکھتے سبحان اللہ یاد آ. ذکر والا زیادہ ہے, ذکر کرتے ہیں. ہوتا ایسے ہی نہیں ہوتا, ذکر یاد آ جاتا ہے. نور ہے نا, کتنی بڑی گارنٹی. انسان کے لیے نور پیدا ہو جاتا ہے ذکر کے ساتھ, نور پیدا ہو جاتا ہے. نور کا ظہور ہوتا ہے پھر انسان کے جسم کے اوپر, متاثر ہوتے ہیں لوگ. اور جتنا حرام سے بچے گا اللہ کے ذکر کے ساتھ, ذکر کرے حرام سے بچے گا, تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی کافر مسلمان ہو جاتا ہے. کافر مسلمان ہونا شروع ہو جاتا ہے صرف دیکھنے سے. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, پڑھاؤ جی میں کرو. اور یہ واقعی تھا نا, انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو رومال رکھتے تھے چہرے پر. کیوں وہ جھگڑا شروع, وہ تو مسلمان ہونا شروع ہو گئے ان کو دیکھنے کے بعد. تو بھائی واقعی پڑھنے پوچھا گیا آخر وجہ, کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں. کھڑے ہو گئے نا دوسرے لوگ, 2 لوگ جو تھے کہ بھی یہ تو کچھ جادو کرتا ہے, تو جادوگر ہے فلاں. کہ میرے پاس جادو نہیں ہے, میں تو اس لیے چہرے کو ڈھانپتا ہوں. کہتے نہیں, ہمیں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو جب دیکھ لیتے ہیں ہم اسی وقت کہتے ہیں میں کلمہ پڑھا. اور جو ذکر نہیں کرتے ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ پیسے مانگے گا, جیب کٹے گا. بڑا بیمان آدمی. ڈاڑی پہ نہ جانا, اس چیزوں پہ نہ جانا, کہیں نور نظر نہیں آتے ان چیزوں سے. بہت کریم شیم لگاتا ہے, مارتا ہے سینٹ شینٹ کریم پہ لگا کے, نہ ڈاڑی پہ تیل سے لگا کے, کچھ نہیں بنتا کام. میں تو پورے دن کبھی مہینوں میں کنگھی بھی نہیں ماری تھی ڈاڑی کے اوپر. اللہ بڑا کیا ہے, اندر نور آ جاتا ہے, جس کے بعد اللہ کا نبی فرما رہے ہیں رہو نور ذکر اللہ کا, دیکھتی اللہ یاد آتا ہے, رگ رگ میں اللہ بس جاتا ہے اس کے. کیوں نہ بنا ایسے انسان, اتنا کھاتے ہیں پیتے ہیں اللہ کا, ہم کیوں وقت ضائع کریں.
नहीं उठ सकते आप सुबह जिक्र के लिए आपके 1 घंटा में बैठ के अल्लाह का जिक्र करके आए, फिर जाए घर। सारा दिन ऐसे गुजारे जिसमें हराम खारी ना हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। दवाएं थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा यासीन नबीयुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुलूमना व हज़लना व जहलना व ख़तअना व अमलना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या दाफ़िअल बलय्यात इद्फ़ा बलय्यातना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता। ये खातून, जवान खातून कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, बहुत सख्त बुरी हालत में है, मैनचेस्टर के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके लिए ख़ास दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसकी जवानी को महफूज फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मर्ज को दूर फरमाए, उस बीमारी में अल्लाह ताला उसको सब्र भी दे, अजर भी दे, और उसकी बीमारी को मिलने वाला कम फरमाए और जल्द से जल्द इलाज हो जाए उसका। या करीम जितने भी और मरीज़ हैं सबको शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जो सब मरीज़ हैं उनको शिफा नसीब फरमा, जो अस्पतालों में है मेरे मौला को शिफा नसीब फरमा। या रहमान रहीम या रहमान रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्तादिना व मशाइखिना व जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।